اچھا سر، ایک پرسیپشن ہے نارملی جو قادیانیوں کے بارے میں یہ کہ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی قرآن کو جس طرح ہم نے سمجھا ہے شاید تم لوگ نہیں سمجھ سکے ہو، ان کا یہ دعویٰ ہے. اور وہ جب تبلیغ کر کے کسی کو کنورٹ کرتے ہیں قادیانیت کی طرف تو وہ بڑا اسٹرانگ ڈبیٹر ہو جاتا ہے ایک طرح کا، ان کے جو بھی وہ سکھاتے ہیں جس طرح بھی وہ سکھاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا نالج اور اتنا اچھا سمجھنے کے باوجود ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے کہ اجماع جو ہے امت کا اس نے تو تم لوگوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا. تو آپ ذرا اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وہ سمجھ اس لیے نہیں آ رہی سر کہ قادیانیوں کو تو آپ چھوڑ دیں، باقیوں کو سمجھ آ رہی ہے قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی ہے بالکل ہے. جو مسلمان روزانہ 5 دفعہ پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی باہر نکل کے ہر بابے کو پکار رہا ہے، جی جس کو قرآن کا پہلا صفحہ جو روزانہ کم از کم 17 فرض رکعتوں میں تو وہ پڑھتا ہے ایک دفعہ، اور 17 ہی تقریباً سنت نوافل بھی بنتے ہیں وطروں سمیت، ان میں بھی پڑھتا ہے، جی جی اور اس کو پوری زندگی نہیں سمجھ آتی جی کہ ایاک نستعین کا مطلب یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، اس کا مطلب یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ہے. تو سر قادیانیوں کو بھی اسی طریقے سے نہیں نہ سمجھ آ رہی، ان کو ان کے بابوں نے پڑھا دیا ہوا ہے نا، تو وہ بابی بنے ہوئے نا، کتابی نہیں بنے ہوئے نا، اس لیے نہیں سمجھ آ رہی. قادیانیوں پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، قادیانی فرقہ کے لوگوں کو، قادیانیوں کو دعوت اصلاح، جس میں میں نے یعنی پازیٹیولی ان کو دعوت پیش کی ہے اسلام کی، اور وہ اسی طریقے سے ہی دعوت پیش کی جا سکتی ہے. جی اور میں اکثر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ قادیانیوں کو صرف دعوت اس پلیٹ فارم سے دی جا سکتی ہے، کیونکہ باقی جتنے پلیٹ فارم قادیانیوں کو دعوت پیش کر رہے ہیں ان کے اپنے بزرگ بابوں نے وہ گل کھلائے ہوئے ہیں کہ وہ قادیانیوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اور یہ پریکٹیکلی چیک کر سکتے ہیں. مجھے اسلام آباد سے ایک بھائی نے ایک دفعہ فون کیا، کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے، عثمان بھائی کے فون پہ انہوں نے میری بات کروائی، تو مجھے وہ بڑے فخر سے بتا رہے میں جی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک فیس بک کا اکاؤنٹ چلا رہا ہوں قادیانیوں کے خلاف، اینٹی، یعنی میں نا ختم نبوت کے حق میں نا میرا وہ پیج چل رہا ہے. تو میں نے کہا یار وہ ختم نبوت پیج نہیں ہوگا، وہ اینٹی قادیانی پیج ہوگا. کہتا ہے جی یہ کیسے؟ میں نے کہا ختم نبوت پہ تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا میرے سوا. پوائنٹ میرا نوٹ کرنا ہے. جی جی اچھا، وہ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ختم نبوت پہ وہ بندہ بات کرے گا کہ ختم نبوت پہ جن جن لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے وہ سب کے سب لوگوں کو غلط کہتا ہو، جبکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں تو صرف ایک مکتبہ فکر کو غلط کہنا ہی فیشن بن چکا ہے. اور جب آپ ان کے پاس جائیں گے نا سر، وہ آپ کے دوسرے مکاتب فکر کے بزرگوں کی عبارات آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اب بتاؤ کہ غلام احمد قادیانی اگر مجرم ہے تو یہ کیا ہے پھر؟ تو آپ کے سر شرم سے جھک جائیں گے. تو میں نے کہا یہ آپ اس پیج کا نام نا ختم نبوت نہ رکھیں، اس کا نام ایمانداری آپ لکھیں اینٹی قادیانی پیج. ختم نبوت کا آپ کو حق نہیں ہے، سوائے میرے کسی کو حق نہیں، کیونکہ اس پلیٹ فارم سے تو سب کو سچائی کے ساتھ سچ بتایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو وہ پھر مسکرانے لگ پڑا، پھر مجھے کہنے لگا ہاں جی میں بھی علی بھائی ربوے گیا تھا قادیانیوں سے ڈیبیٹ کرنے، تو انہوں نے وہ ساری وہ بزرگوں کی باتیں رکھ دیں جو آپ بھی 71B میں بتائی ہیں، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. کہتا ہے میرا تو سر شرم سے جھک گیا. تو یہاں پہ بھی ایک بھائی آئے تھے جو قادیانی سے ریورٹ ہوئے ہوئے ہیں، یعنی وہ انہی کے رشتہ داروں میں سے ہیں بڑے بزرگوں کے. تو وہ بتانے لگے، کہتے ہیں میں تو یعنی بڑی کانفیڈنس سے دعوت کر رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب میں جس فرقے میں آیا ہوں اس فرقے کے بزرگ بھی یہی کچھ ہی کر کے گئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں اب وہ قادیانی مجھے آپ کے کلپ شیئر کرواتے ہیں کہ جی ان کو بھی کچھ کہو نا، جن کے بارے میں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں. تو کہتا ہے میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ اب میں کیا ہو جاؤں. میں نے کہا آپ مسلم ہو جائیں، بس آپ نکل جائیں دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کے اس سے نکل کے مسلمان ہو جائیں. جب آپ مسلکوں سے نکلیں گے پھر آپ کو کسی کی بری بات جب پہنچے گی نا تو آپ کو ٹینشن کوئی نہیں ہوگی، آپ کہیں گے میں کون سا اون کرتا ہوں، میرا کیا لینا دینا ہے. اس لیے دیکھیں مناظرے جب ہوتے ہیں نا تو وہ پہلی شرط یہ رکھتے ہیں بتاؤ تمہارا ابا کون ہے، تاکہ جب آپ ہمارے ابے کی غلطی نکالو تو ہم بتائیں آپ کے ابے نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے. صحیح. میرے بارے میں تو انہوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں کہ اس کا تو ابا ہی کوئی نہیں ہے. ہاں سر میرا ابا بھی ہے، میری اماں بھی ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو نبی کی بیویاں میری مائیں ہیں، نبی علیہ السلام میرے روحانی باپ ہیں۔ آپ کے روحانی باپ جو ہے نا اب وہ انگریزوں کے زمانے کے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کے باپ جو ہیں وہ ملاوٹ شدہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے باپ کی تو گارنٹی قرآن میں آئی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو سر اللہ کے فضل سے ہمارے جو باپ ہیں نا ان کی گارنٹی نبی علیہ السلام دے رہے ہیں، تو یہ اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں وہ ڈکلیئر کرائیں کہ جی وہ کون ہے تاکہ ہم حوالہ دے سکیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اگر اسی بنیاد پہ والے دینے ہوتے تو آپ کہہ کے جاتے میں اپنے بعد اتنے بابے چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو جو نبی میرے لیے قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میں اس فکر میں کیوں پڑھوں کہ 1400 سال میں میرے بابے کون کون سے ہیں؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کہ میرے بابوں نے جو میرے تک دین پہنچایا ہے کیا وہ ویسا ہی ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ یہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کتابوں اور بابوں میں فرق۔ اب یہ پتہ کیا بتانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی جن بزرگوں نے آپ تک یہ کتابیں پہنچائی ہیں نا، اب وہ کوئی بات ان کتابوں کے خلاف بھی کر دینا، آپ بزرگوں کو صحیح مان لیں کتابوں کو غلط مانیں۔ تو سر جو یہ کام کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے دنیا کی لینگویج میں؟ منافق، کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ خود کیوں نہیں کر رہے۔ اگر ایک عالم دین ترجمہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور وہ یا علی مدد ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ تو خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا۔ اب میں اس کی بزرگی کو مانتے ہوئے کتاب و سنت کے خلاف اس کی باتیں مان لوں؟ اچھا میں نے اس کو بزرگ کیوں ڈکلیئر کیا تھا؟ قرآن و سنت کی وجہ سے۔ اب وہ خود ہی قرآن و سنت کا منکر ہو گیا تو اس کی بزرگی ختم ہو گئی، اور بابا کس گال نہ رہا۔ بابے کی رسپیکٹ اس وقت تک ہے جب تک کتاب کو مانے، جب وہ کتابوں کا ہی منکر ہو گیا تو پھر بابا کدھر سے رہ گیا؟ ٹھیک ہو گیا جی، ان ماڈرن بابے پڑھو، ٹھیک ہو گیا۔ سر اس پہ تھوڑا سا دیکھیں، ان کی بدعت اور جو بھی ان کی کمزوری ہیں اس کے باوجود ان کو کافر تو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، ان کو تو امت نے کافر ہی ڈکلیئر کر دیا ہے، ان کے اسلام سے ہی خارج کر دیا ہے۔ امت نے یہ نہیں کیا ڈفرنس تو ہوا، بہرحال ہاں جی وہ امت نے نہیں کیا ہوا، وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نے کیا ہوا ہے، نہیں تو سر اور ان کے کہنے کے اوپر سعودیہ نہیں، ہمیں تو کوئی اس میں شک نہیں ہے جی جی کہ ان کے کفر میں۔ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ کفر علمی طریقے سے ان پہ ہائی لائٹ کریں، ان کی پرسیکیوشن نہ کریں۔ یہ کہنا کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، سر میں اب آپ میری زبان کھلانا چاہتے ہیں تو میں کھول دیتا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی تھے انگلینڈ میں، عمر نام ہے ان کا، آج بھی انگلینڈ میں وہ احمد دیداد صاحب کے وہ سٹوڈنٹ، انہوں نے ان کی مدرسے سے کورس کیا جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہوا ہے کرسچینٹی اور اس کے اوپر۔ وہ پاکستان آئے، یہ کوئی 10 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ پاکستان آئے تو ہمارے محلے میں ہی آپ کو پتہ ہے قریب ساری ماشاءاللہ مسجدیں ہیں، میرے گھر کے بالکل ساتھ جو ہے بریلویوں کی مسجد ہے، اس کے بالکل تھوڑا سا دور دیوبندیوں کی ہے، اس طرف اہل حدیث کی ہے، بالکل بیک سائڈ پہ امام بارگاہ ہے، اور اہل حدیث کی مسجد تھوڑا سا آگے قادیانیوں کی عبادت کا ہے، ساری موجود ہے۔ اس نے کہا میں کمپیریٹیو سٹڈی کروں ذرا ود ان ریلیجن، کرسچینٹی اور وہ میں نے سب کچھ کر لیا۔ قادیانی عموماً اپنی عبادت گاہوں میں غیر قادیانیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ناپاک یا نجس سمجھتے ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو دہشت گردی ان چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے، واقفیت ہو تو آپ جا بھی سکتے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بائبل پکڑی اور اس نے کہا کہ میں کرسچن سے ریورٹ ہوں مسلمان، تو میں ابھی اسلام میں نا تحقیق کروں کہ میں نے کس مکتبہ فکر میں آنا ہے۔ ظاہر وہ دنیا دار بندہ تھا، وہ کہہ بھی ٹھیک رہا تھا کہ وہ ہمیں مطلب ایک تو سنا کے مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کیا فرقہ ہے، جدھر ہی پیدا ہو جائے ادھر ہی ہوتا ہے۔ اب وہ ریورٹ ہوا تھا، پورا علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، کہتا ہے بائبل لے کے میں پہنچا تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں میں بائبل ہے، میں تو کرسچن سے مسلمان ہوں، تو اس طرح نا میں مطلب اسلام کے فرقوں میں نا تحقیق کر رہا ہوں، تو میرے بھی کچھ کوشچن ہیں جو آپ نے ایڈریس کرنے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا، یہ اس نے مجھے خود سنایا، کہتا ہے میں جب اندر ہوا نا میں نے ان کو کہا کہ یار یہ آپ کس بنیاد پہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، جیسے حنفیوں کو کہانی کرائے گی ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے،
اہل حدیث اماموں کو بھی مانتے ہیں، اماموں کی بھی مانتے ہیں، آپ صرف کو ہی مانتے ہیں، وہ کی بھی مانتے ہیں، کی یہ مانتے ہیں کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت خلاف وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اماموں نے خود کہا ہوا ہے، تو ان کو یہ گالی کھانی پڑتی ہے. جی کہتا جی میں نے ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہتا ہے کہ جی ان کا وہ جو مربی بیٹھا تھا نا اس نے کہا یہ انجیل پکڑاؤ نا مجھے. کہتا ہے اس بندے نے اس انجیل میں سے اسی وقت سارے ریفرنسز نبی علیہ السلام کی شان میں جو تھے نا، پروفیسیز، جی جی گاسپل آف جان سے اور اسی طریقے سے ڈیوٹرانومی سے، وہ کھول کے میرے سامنے رکھ دی قادیانی نے. اس نے کہا یہ دیکھو کرسچینٹی مطلب اچھا. پھر اس نے کہا میں کیسے مانوں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ چینج نہیں ہوئی ہے. تو اس نے کہا جی ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان، ان کے زمانے میں لکھوایا ہوا نسخہ ترکی میں بھی موجود ہے، رشیا میں بھی موجود ہے. اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آپ کو ویزا لگواتے ہیں، آپ کو فزیکلی وہاں جا کے قرآن دکھا دیتے ہیں. انگلینڈ میں بھی. انگلینڈ میں بھی ہے. جی تو اس نے کہا آپ نے دیکھنا ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں، اگر کوئی فرق ہے تو ہمیں بتائیں، یہ کوئی تبدیل نہیں ہوا. تو تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا. اچھا پھر کہتا ہے جی میں نے ان سے ڈسکشن شروع کی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں میں فرقے ہیں ان میں سے کون حق پہ ہے. سر آپ تو اتنا سادہ لے رہے ہیں نا معاملے کو. تو اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا یہ تو بریلوی ہے اور دیوبندی ہے، یہ تو ہے ہی مشرک ہے. سر ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا شرک بڑا ایشو ہے؟ شرک. تو ان کو کون سی چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے ہے؟ وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہے، وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے، کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے. وہ کہتے ہیں یار یہ بریلوی دیوبندی تو ہے مشرک، شیعہ بھی بہت شرک کرتے ہیں، اہل حدیث کچھ بہتر ہے، کم از کم شرک نہیں کرتے. تو وہ تو سر کسی کھاتے میں نہیں مان رہے آپ کے فرقوں کو. باقی جو کچھ ان کا دعویٰ جتنا ہے نا یہ والا دعویٰ، اس میں ان کے ساتھ ہوں کہ شرک تو موجود ہے. تو سر جب اتنی بڑی خرابیاں کسی کو نظر آ رہی ہو نا تو وہ اپنی خرابیاں پھر پیچھے چلی جاتی ہیں ان کی، یہ ایک نیچرل ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. جس طرح ہم جب اہل حدیث کو کہتے ہیں یار آپ اپنی اصلاح کرو اللہ کے بندوں، مطلب وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارے اندر یزیدیت ہے تو ہم توحید تو سیکھ ہے نا جی، ہماری اصل چیز تو توحید ہے نا. وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اصل چیز تو توحید ہے نا جی. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اب چونکہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ ڈیسیژن ہو چکا ہے، آئین کا حصہ ہے، اس لیے ایک سینسٹیو ایشو بن چکا ہے. میں یہ کہتا ہوں کافر ڈکلیئر کیا بالکل ٹھیک ہے، پرسیکیوشن نہ کریں، علمی طریقے سے دلائل آپ سامنے رکھیں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور یہ علمی طریقے سے دلائل اسی لیے نہیں ان کے سامنے رکھتے کہ ان کو پتہ ہے کہ دلائل ان کے سامنے رکھے تو اپنی بھی چھٹی ہو جائے گی. جی جی اور سمجھ لگی ہے؟ جی جی اے سوال جڑا تسی میرے کو پوچھا ہے نا سر، ایک کسی مولوی کو پوچھو وہ یہ جواب نہیں دے سکتا، وہ تو آگے چھوڑے گا. اس کو کیا پتا ہے کہ آگے کتنا سینسٹیو ایشو ہے، یہ کتنی بڑی، یہ کیسی دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے. ان کو تو صرف دم نظر آ رہی ہلتے ہوئے، جی جی اور مجھے پتا ہے یہ جو دم نظر آ رہی ہے نا آپ کو، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھی ہے، وہ یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے. ان کو دعوت صرف وہ پیش کرے گا جس کے اپنے قائد صحیح ہو. ہمارے بھائیوں سے لوگ بات کرتے ہیں نا واٹس ایپ پہ، اور میرا جو کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ کسی نے کوئی بات ہمیں صحیح طریقے سے سمجھائی ہے، ہمارا مقدمہ سمجھا ہے اور ہمیں اسی ڈاکٹرائن کے اوپر بتایا ہے، اور میں نے الحمدللہ اس میں بتایا کہ ان کو کس کس طریقے سے دھوکہ دیا گیا. لیکن ساتھ ہی میں نے ان کا وہ دروازہ بند کر دیا جو ان کو شیطان وسوسہ دلا سکتا تھا نا کہ ہاں جی سانو تے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہہ رہا، وہ میں نے کلیئر کیا ہے کہ چاہے او ہون یا تسی ہو، ہم تو دونوں کو کوئی نہیں کرتے. سیدھی سی بات ہے. اس لیے کہ غلطی غلطی ہے چاہے کوئی بھی کرے. تو چونکہ یہ ہمارے مسلمان فرقے کے لوگ نہیں کر رہے ہوتے، اپنے بزرگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آتی، وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ہمارا اڑائیں نا، نہیں اڑا سکتے. میرے اوپر کون سی ایلیگیشن لگائیں گے؟ میں تو جس نے ختم نبوت پہ نبی علیہ السلام کی توہین کر کے اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوا کے ڈاکہ مارا ہے، میں تو سب کو غلط کہتا ہوں. یہ بھی جرت کریں تو دیکھیں ان تک دعوت پہنچا دیں گے. تو اس میں تو ہمیں بہت فیڈ بیک ملتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے جتنی میں نے گفتگو کر دی اتنی کافی ہے. اس میں آپ کو تھوڑا سا ایکسٹینشن میں ایک آپ کی طرح ہی جوش ایک اسکالر ہے، وہ ربی نہیں ہے، از ناٹ اے ربی جو ان کے پریسٹ ہوتے ہیں،
اسکالر ہے, وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتا ہے ریلیجنس کی, اسلام, جوئش, کرسچن ہے, ہندو اور یہ. اس نے بھی جب اسلام کے اوپر فائنڈنگز دی تھی اپنی, تو اس نے کہا تھا کہ مجھے صرف یہ دیوبند اور بریلوی سمجھ نہیں آئے, اسپیشلی بریلوی. باقیوں کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ہے نا ون گاڈ کے اوپر اسٹینڈ لیتے ہیں. دیکھو نا, وہ یہ اگر ایک یہودی ربی ربی نہیں ہے, وہ اسکالر ہے, وہ بڑا ان کا ٹیچ کرتا ہے اور لوگ اس کو جوش بہت فالو کرتے ہیں, آرتھوڈاکس ہے وہ. ہم بھی آرتھوڈاکس ہیں. جی جی آرتھوڈاکس ہے. ابھی کہتے ہیں نیا فتنہ نکلا ہے, ہم آرتھوڈاکس ہیں. جی جی.